بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈیک کنسلٹنٹ، آپ سب لوگوں کے فیوریٹ، میرے ساتھ موجود ہیں۔ سید حیدر جعفری صاحب سے آج میں نے بہت امپورٹنٹ پریڈکشنز جو لینی ہیں، وہ سب سے پہلے تو یہ کہ کیا عمران خان صاحب گیم میں ان ہو گئے ہیں اور باقی سب آؤٹ ہو گئے ہیں، اس پر میں بات کروں گا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو ویڈیو میں جب جعفری صاحب سے اس پہ پریڈکشن لوں گا تو آپ لوگ بھی جان جائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کیونکہ ان ہو رہے ہیں تو باقی آؤٹ ہو رہے ہیں، تو کیسز تو عمران خان کے سامنے ختم، اور جو ججز کو دھمکی آمیز خط موصول ہوئے ہیں، جعفری صاحب نے میرے ساتھ ویڈیوز میں بارہا کہا کہ نظام بدلنے والا ہے۔ کیا وقت آ گیا ہے کہ اب نظام بدلے گا؟ اور جو عمران خان صاحب کے خدشات تھے لندن پلان کے حوالے سے، وہ بھی میں ڈسکس کروں گا۔ اور عمران خان صاحب کو بارہا اور ڈیلز کی آفر ہوئی، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ڈیلز کی آفر بھی ہوئی اور ڈرانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے بشرا بی بی صاحبہ کے ذریعے، ان کو تکلیف پہنچا کر، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جو تحریک کی بات ہے وہ میں ریپیٹڈلی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک گرینڈ الائنس بن رہا ہے، اور کیا وہ گرینڈ الائنس بنے گا تو عمران خان صاحب وہ اس کو لیڈ کریں گے، کیا وہ باہر آ چکے ہوں گے، یا پی ٹی آئی اس کو لیڈ کرے گی، کون لیڈ کرے گا، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ السلام علیکم جعفری صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر۔ ماشاء اللہ۔ سر جو صورتحال بن رہی ہے اب گراؤنڈ ریالٹیز کی میں تو بات کروں گا، آپ انرجیز پیٹرن سے مجھے بتائیں گے۔ عمران خان صاحب لگ رہا ہے کہ گیم میں ان ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے سر باہر آنا ہی آنا ہے۔ اچھا، مجھے بڑی کلیئرٹی ہے اس بات پہ کہ عمران خان نے باہر آنا ہے۔ عمران خان نے پریمیئر آف پاکستان بننا ہے۔ ٹھیک اس ہے، ملک کے نظام نے بدلنا ہے، ہر بالکل حال میں، ہر صورت میں۔ ٹائم لگ سکتا، مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن ہوگا یہ ہر صورت۔ اور سوئفٹ موو تو نہیں ہے، لیکن اب ہو جائے گا، بڑی جلدی ہو جائے گا۔ جس طرح ان کو ریلیف مل رہا ہے کیسز سے، سر جس طرح انٹرنیشنل ہورائزن پہ چیزیں بدل رہی ہیں، آپ کو اس کا اثر یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ میں بار بار ایک عرض کرتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں، میں کریڈٹ لینے کا عادی نہیں ہوں، کریڈٹ صرف اللہ کا ہے، بالکل لیکن اس کے بنائے ہوئے پیٹرن کو پڑھتے ہیں نا، جی، تو اس کے بعد یاد دہانی کے طور پہ، یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شاید کریڈٹ کے لیے بات کرتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس بات پہ بلیو رکھتا ہوں کہ اللہ کا کریڈٹ ہے، میرا نہیں ہے، 0% بھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نظام چونکہ اب بدلنا ہے اور اس چیزوں نے بدلنا ہے، میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ انٹرنیشنل ہورائزن کے اوپر ہونے والی چیزیں پاکستان کے اوپر اثر انداز ہوں گی، یہ گرفت ڈھیلی ہوگی۔ بالکل بات کی تھی آپ نے۔ انٹرنیشنل ہورائزن کے اوپر چیزیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں، انٹرنیشنل طاقتوں کی مصروفیات کسی اور طرف بڑھ رہی ہیں، انٹرنیشنل طاقتوں کی جو ہے نا وہ کا جھکاؤ کسی اور طرف ہو رہا ہے۔ اب وہ جو یہ پلان تھے، یہ پلان جو ہے نا، اس پہ ان کا دھیان نسبتاً کم ہوگا۔ جب ان کا دھیان ادھر سے کم ہوگا تو ہمارا جو شکنجہ ہے نا وہ آٹومیٹیکلی ڈھیلا ہوگا، ٹھیک ہے، اور جب شکنجہ ڈھیلا ہوگا تو قوم اتنا زور لگا سکتی ہے کہ یہ شکنجہ ٹوٹ جائے۔ اچھا، یہ سارے کبوتر مل کے اتنا زور لگا سکتے ہیں کہ یہ جال لے کے اڑ جائیں۔ اچھا، یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بھیڑ بکری ہیں تو یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گی، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی شکاری خود شکار ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، بڑی بڑی امپائرز گرتی ہیں سر، بڑے بڑے پلانرز گرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کا واحد کارساز، واحد پلانر وہ صرف اور صرف اللہ ہے، and Allah has his own plans۔ اب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ایسے بندے کی، فلاں بندے کی، سر اپنی اپنی ایزمپشنز ہیں، میں کسی کے کردار کی بات نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اگین بالکل کلیئر کٹ جان، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، مجھے یہ پتا ہے انرجی پیٹرنز جس کو فیور کریں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کائنات کے بدکار ترین آدمی کے ساتھ اپنی سپورٹ کر دے، یا قیامت والے دن، فرض کیا مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں کہ کائنات کا سب سے بدکار آدمی ہو اور اللہ کہے میں نے اس کو چھوڑنا ہے، کوئی اس کو روک سکتا؟ نہیں، قیامت والے دن دنیا کا سب سے متقی پرہیزگار آدمی ہو، اللہ کہے اس کو دوزخ میں پھینک دو، کوئی روک سکتا؟ بالکل، سر اللہ ہیز ہز اون پلانز۔ بالکل، اور پھر میں نے بات عرض کی کہ مجھے یہ پتا ہے
کہ یہ جو ڈیوائن پاورز ہوتی ہیں نا دیز آر ڈیڈیکیٹڈ ٹو اللہ. یہ کسی بابے کے، کسی پیر کے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بالکل. اور عمران خان کے ساتھ ڈیوائن پاورز ہیں. اچھا. اب میں اس کا کیا مطلب؟ میرے ہی دوست ہیں سر، میں اب آپ کو عرض کیا نا، میرے زیادہ دوست جو ہیں، مطلب ظاہر سی بات ہے میرا ایک گورنمنٹ کالج سے تعلق رہا، ایک دنیا میں نے دیکھی، تو بہت سارے سیاستدان میرے ذاتی دوست بھی ہیں، ٹھیک ہے. وہ مجھے اکثر کہتے ہیں تسی ساڈی گل نہیں کرتے جی. ہوں میں ساڈی گل کراں یا دیانتداری دی گل کراں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے تو دیانتداری کی بات کرنی ہے جی. آئی ہیو ٹو آنسر دا گاڈ. مجھے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. بالکل. مجھے اگر قیامت والے دن اللہ نے یہ پوچھا نا کہ تجھے ہم نے یہ انرجی پڑھنے کی توفیق دی تھی تو تو لوگوں کو غلط گائیڈ کرتا رہا، میرے لیے وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، میرے لیے کائنات کا سب سے زیادہ شرمندگی کا مقام ہے. بالکل ٹھیک. میں نے اللہ کو فیس کرنا ہے، انسانوں کو میں فیس کر لیتا ہوں، آتا ہے مجھے. اللہ کو میں فیس نہیں کر سکتا، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں دیانتداری سے بات کروں. تو بھائی دیانتداری اور انرجی پیٹرن، جب دیانتداری سے انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں نا تو مجھے آج بھی یہ چیز بالکل کلیئر کٹ نظر آ رہی ہے کہ IK is coming. IK is coming. IK is coming. IK is the icon. دوسرا آپ نے کوشچن کیا تھا تحریک، ہاں جی تحریک چل رہی ہے. اس تحریک میں بہت بڑا حصہ علی امین گنڈا پور کا ہے. اچھا. علی امین گنڈا پور یا PTI ڈائریکٹلی مجھے اس تحریک کو لیڈ کرتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی. پارٹ ضرور ہوں گے، لیڈ کوئی اور کرے گا. اچھا، سچویشن ایسی بن گئی ہے جعفری صاحب، گراؤنڈ ریئلٹیز کی اگر میں بات کروں، گرینڈ الائنس عمران خان، اور جب عمران خان تھے، ابھی بھی ہیں خیر، لیکن وہ جب خود تھے سولو فلائٹ لیتے تھے. اب PTI گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے، مولانا صاحب کو شامل کریں، محمود اچکزئی. مولانا صاحب نہیں آئیں گے. اچھا، مولانا صاحب نہیں آئیں گے. محمود اچکزئی. محمود اچکزئی آ سکتے ہیں، مینگل آ سکتے ہیں. لیڈ کرتے آپ کو محمود اچکزئی لگ رہے ہیں؟ مجھے لگتا، میں نے عرض کیا نا جو انرجی پیٹرنز ہیں، مجھے ابھی، میں نے چونکہ ظاہر سی بات ہے میرا اپنا ریسرچ کا کام ہے، میرے پاس اتنا بعض اوقات ٹائم نہیں ہوتا کہ میں خبروں کو سنتا ضرور ہوں، یہ نہیں ہے کہ نہیں سنتا، ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں جو انرجی پیٹرنز کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ PTI ڈائریکٹلی اس تحریک کو لیڈ کرتی ہوئی اس طرح نظر نہیں آ رہی. فلائٹ کے ڈرائیونگ سیٹ کسی اور کے پاس ہوگی، یہ ساتھ ضرور ہوں گے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ جو نظام بدلنے کی بات آپ نے کہا تھا کہ نظام بدلے گا، یہ جو ججز کو خط لکھے گئے اور اس پہ سپریم کورٹ نے ایکشن لے لیا، اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ بیسیکلی وہ نظام بدلنے کی جو آپ بات کرتے تھے، ایک طرف عمران خان کے کیسز ہیں، ایک طرف سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کے کیسز ہیں، ججز کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے خطوں کے ذریعے. آپ کو لگ رہا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے، ٹرننگ پوائنٹ؟ سر بہت کچھ ہے، گیم اوور ہے؟ ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں. جب ہوا چلتی ہے نا تو وہ ساری طرف سے جو ہے وہ چیزوں کو بدلتی ہے. جب اللہ پلان کرتا ہے نا تو اللہ آدھے ادھورے پلان نہیں کرتا. اچھا، اللہ کے کیے ہوئے پلان میں ہر کانسیکوینس کا جواب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اللہ کا کیا ہوا پلان ہمیشہ کمپریہنسو ہوتا ہے. ہاں ایک چیز یہ ہے کہ کائنات میں چونکہ اللہ نے بھی کوئی چیز فری نہیں دی، پرائس دینی پڑتی ہے، قیمت دینی پڑتی ہے، پیسے نہیں، اپنے آواز سے. اسلام میں بھی سر زکوٰۃ کا کانسیپٹ اور خیرات کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں سے بانٹو نا. بالکل. انفاق فی سبیل اللہ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا اس کو بانٹو. تو اللہ نے آپ کو موقع دیا، اس موقع کو لوگوں کے ساتھ بانٹو. بالکل. اپنے خیالات، اپنی کوشش، اپنی ایفرٹس، اپنی چیزیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، اس کو یوٹیلائز کرو. یہ تو آپ کے بیسک ہیومینٹی کا حصہ ہے، بالکل انسانیت کا حصہ ہے. ویسے ہی تو کرو نا. اللہ نے آپ کو شعور دیا، میں نہیں کہتا کسی کے، اللہ نے آپ کو شعور دیا، جتنا آپ کو شعور دیا اس شعور کو دیانتداری سے استعمال کرو، جو جواب آ جائے اس کی ساتھ دو. بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے تو میں نے بات کی. حماد اظہر صاحب، آپ نے کہا تھا کہ حماد اظہر صاحب بھی منظر عام پر آ جائیں گے. 91 کیسز ہیں ان پر، سوری 51 کیسز ہیں ان پر، ضمانت منظور ہوئی ہے، وہ منظر عام پر آ گئے KPK سے. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ حماد اظہر صاحب دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور ریلیف؟ تھوڑا ٹائم ہے، ابھی فوری نہیں، ابھی اچھا. بہت کچھ ہے، ابھی بہت سارے لوگوں نے باہر آنا ہے سر، ابھی بہت کہانیاں آنی ہیں. ابھی کیوس آپ سمجھ لیں کہ جتنا کیوس آپ نے اب تک دیکھا ہے نا پچھلے 2 سالوں میں، وہ 20% ہے. اچھا. 25 مئی جو ہے، یہ باقی سارے جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے یہ
9 मई की 9 बात? मई हाँ, अच्छा, 25 9 मई, वो 25 जी। मई पहला जो है, जब अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। 9 मई 25 मई, ठीक है, ये 8 फरवरी भी सानिया ही था। तो ये साने अब मिलके एक बहुत बड़ा डेंट डालेंगे। टाइम आएगा सर, वक्त आएगा, क्योंकि इस वक्त महंगाई काबू होनी नहीं है, किसी सूरत बिल्कुल। किसी कीमत नहीं हो सकती। ठीक है। अप्रैल 2026 से पहले मुझे मुल्क में जो है ना वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो नजर नहीं आती। ठीक है। अल्लाह करे, मेरी दुआ जरूर है। जाहिर सी बात है यार, इकोनॉमिक डी स्टेबल है पाकिस्तान, तो मैं भी तो यहीं रहता हूँ, मेरे बच्चे भी यहीं रहते हैं, आना जाना है, बिजनेस है यहाँ पे, सारा कुछ है। इसका असर डायरेक्टली सब पे पड़ता है, बिल्कुल। सिर्फ एक पे नहीं पड़ता, सब पे पड़ता है। ये जो बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, सारा कुछ है, इसका असर भाईजान हम पे पड़ता है, ऐसे ही है। उनके ऊपर नहीं पड़ता जिनके स्टेक्स यहाँ नहीं है। हमारे तो स्टेक्स यही है। बिल्कुल। और हम तो चूंकि बंद खान का ही जो है सिस्टम के लोग हैं, तो हमारे तो बाप दादे की कब्रें भी यही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान खान साहब ने एक बात की है जाफरी साहब, बुशरा बीबी साहिबा के वाले से। मैं रिसेंट भी बात करता रहा हूँ, लेकिन इस दफा जरा थोड़ी बात है खतरनाक। जहर देने की वो कोशिश की गई, बुशरा बीबी साहिबा कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं। ये बात मेरे क्वेश्चन में रिपीट भी हो रही है, लेकिन क्योंकि चूंकि कमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी साहिबा की कोई जान को खतरा है या नहीं है? लाइफ थ्रेट जरूर है, लेकिन होगा कुछ नहीं। अच्छा, आप भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा? होगा कुछ नहीं, ना इमरान खान को ना बुशरा बीबी को। और मैं बार बार एक चीज कहता हूँ सर, इमरान खान से कहीं ज्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन बुशरा बीबी साहिबा का है। अच्छा। शी इज अ डिवाइन लेडी, शी इज अ स्पिरिचुअल लेडी। उनके साथ ये सलूक जो है ना, ये बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस लाएगा। अच्छा। ये सीरियस नोट पे कह रहा हूँ। बुशरा बीबी पे हाथ डालना आने वाले वक्त में बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ आएगा। वो उनका जो अदब है औलिया अल्लाह की तरफ, उनका जो रूहानियत की तरफ इंक्लिनेशन है, उनका जो सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इंक्लिनेशन है। सर, इमरान खान को हमने मदीने जाते बहुत दफ़ा देखा है, बिल्कुल, पहले भी जाते रहे, ठीक है, लेकिन बुशरा बीबी से शादी करने से पहले और शादी करने के बाद इमरान खान का मदीने में उतरना, नंगे पैर चलना, ये एक ही है। जमायमा खान के साथ भी बिल्कुल जो है उस दौर में भी गए थे, ऐसे ही, ठीक है, लेकिन ये एक यूनिक है। और ये फिनोमेना बुशरा बीबी ने दिया है। बिल्कुल ठीक है। अदब जो सिखाया है ना, वो बुशरा बीबी ने सिखाया। और जाहिर सी बात है, देखें, अल्लाह बदल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। इंसान जो है वो गढ़ों में से निकल के बहुत ऊंचाइयों तक चला जाता है। बिल्कुल। इमरान खान की जिंदगी देखें, ठीक है, ही वॉज अ सेलिब्रिटी, ही वॉज एन आइकॉन, वो आज भी आइकॉन है, लेकिन उस वक्त वो ग्लैमर का आइकॉन था, आज वो स्पिरिचुअलिटी का आइकॉन है, आज वो लीडरशिप का आइकॉन है। उस वक्त भी आइकॉन था, आज भी आइकॉन है। बिल्कुल। लेकिन इसमें बुशरा बीबी जो है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत शानदार है। एंड शी इज रियली अ रिस्पेक्टेबल लेडी, शी इज रियली रिस्पेक्टेबल। बिल्कुल ठीक है जाफरी साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज़ सुने। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग अभी सब्सक्राइबर नहीं है मेरे चैनल के तो सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो शेयर भी कर दिया करें, और अपने सवालात जो हैं वो ज़रूर पूछा करें। उससे मेरी रहनुमाई भी होती है, जाफरी साहब तक भी आपके सवालात मैं पहुंचा दूंगा, और आप लोगों के जवाबात भी इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे। मुझे और जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।